بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی یہ کہانی اسلامی روایات میں جڑی ہوئی ہے اور اسے اکثر خدا کے احکام کی نافرمانی پر عذاب الہی کے تناظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی بنیادی طور پر قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور انہیں اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا، وہ اپنی تقوی، حکمت اور قیادت کے لیے قابل احترام ہیں۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام دیے گئے جن کی پیروی کی جائے، باشمول سبت کا دن، آرام اور عبادت کے لیے مخصوص دن۔ یوم سبت بنی اسرائیل کے لیے ایک اہم حکم تھا جن سے ضروری تھا کہ وہ کام سے پرہیز کریں اور دن کو عبادت اور آرام کے لیے وقف کریں۔ یہ حکم ان کی اطاعت اور خدا پر ایمان کا امتحان تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق ایک ساحلی علاقے میں جہاں کچھ بنی اسرائیل رہتے تھے، ان کے لیے ایک امتحان مقرر تھا۔ سبت کے دن مچھلیاں ساحل کے قریب بکثرت دکھائی دیتی تھیں، جبکہ دوسرے دنوں میں ان کی کمی ہوتی تھی۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ آیا لوگ حکم کی تعمیل کریں گے اور سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے باز رہیں گے۔ اسرائیلیوں میں سے کچھ لالچ اور بہت ساری مچھلیوں سے فائدہ اٹھانے کی خواہش سے متاثر ہو کر حکم الہی کو روکنے کے طریقے ڈھونڈتے تھے۔ انہوں نے ایک فریب کاری کی منصوبہ بندی کی۔ وہ جمعے کے دن خندقیں کھودیں گے اور جال بچھائیں گے۔ مچھلیاں سبت کے دن ان جالوں میں تیر جاتی اور لوگ اتوار کے دن مچھلیوں کو جمع کرتے۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ وہ تکنیکی طور پر سبت کا دن منا رہے ہیں، جبکہ وہ اب بھی وافر مچھلیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب اور نافرمانی سے ناراض ہوا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی نافرمانی پر قائم رہے اور فریب کاریاں کرتے رہے، وہ اپنی سرکشی کے نتیجے میں بندر بن گئے۔ اس تبدیلی کو ایک لفظی اور علامتی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ان کی اخلاقی اور روحانی تنزلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ۔ اور تم ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے جنہوں نے سبت کے بارے میں تم میں سے تجاوز کیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا بندر بنو حقیر، اور ہم نے اسے حاضرین اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ناک عذاب اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سورۃ اعراف۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، سبت کے معاملے میں سرکشی کی تھی، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس ان کے سبت کے دن کھلم کھلا آتی تھی، اور جس دن ان کے پاس سبت نہیں تھا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم نے انہیں اس لیے آزمایا کہ وہ نافرمان تھے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم تم میں سے ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہیں جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے بری ہو جاؤ اور شاید وہ اس سے ڈریں۔ اور جب وہ اس بات کو بھول گئے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے برائی سے منع کیا تھا، اور ظالموں کو اس لیے سخت عذاب میں پکڑا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات پر سرکشی کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا،
یہ کہانی اسلامی تعلیمات میں خدا کے احکام کی اطاعت کی اہمیت، منافقت اور فریب کے خطرات اور اخلاقی اور روحانی فساد کے نتائج کے بارے میں ایک طاقتور سبق کے طور پر کام آتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا کے قوانین کو ہلکے سے نہیں لینا چاہیے اور یہ کہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش شدید نتائج کا باعث بن سکتی